بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي السراج المزي كوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو اصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان صلوات. حضرات محترم، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور میزان بھی بھیجا. نبی کتاب بھی لائے، رسول میزان بھی لے کر. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے خاص لوہا اتارا آسمان سے جو بڑا روب والا ہے. یہ کیوں کیا ہم نے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ کے علم میں بھی یہ بات رہے. وَرُسُلُهُ، اور اس کے رسول بھی اچھی طرح جان لیں کہ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، کہ خود اللہ کی اور اس کے رسولوں کی چھپ چھپ کر مدد کرنے والا کون ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پر محمد آل محمد تے صلوات. تو جتنے رسول اور نبی آئے کتاب اور میزان کے ساتھ آئے. توجہ کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مشکل ترین بحث کو آسان ترین الفاظ میں پیش کروں. اب یہ کہ ان پر جو مشکلیں پڑیں، جو مصیبتیں پڑیں، کون ہے ان کی مدد کرنے والا؟ تو آیہ مبارکہ کا آخری جملہ پیش نظر رہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ بھی جان لے، اللہ کے علم میں بھی یہ بات رہے، یعنی پہلے سے بھی ہے اللہ کے علم میں اور پھر رہے اور رہے گی، کہ مَن يَنصُرُهُ، کہ خود اس کی، وَرُسُلُهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ بالغیب، چھپ چھپ کر. اب آئیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جتنے اس نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، ہم ان نبیوں اور رسولوں سے کیوں نہ پوچھ لیں پہلا نبی آیا جس کا نام ہے حضرت آدم. توجہ ہے دوست؟
تو حضرت آدم جو آئے، اللہ نے ان سے کہا کہ جنت میں تشریف لے جائیں اور کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس شجرے کے نزدیک نہ جانا، اس لیے کہ تم اور ہو، شجرے والے اور ہیں۔ تم جنت کے سیاح ہو، سیر کرنے والے ہو، یہ شجرے والے جنت کے مالک ہیں۔ دیکھنا، ان میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرنا، سیاح بن کے رہنا۔ اور جب زمین پر بھیجا، جنت کا ویزا کینسل کر دیا، کہا جاؤ زمین پہ، ترک اولا کا پاسپورٹ ہاتھ میں دے دیا، اور جب جنت سے نکالے گئے اور آنے لگے زمین پر، تو کہا یہ جنت کا لباس یہیں اتار جاؤ، اس لیے کہ تم سیاح ہو نا، زمین پر رہ کر جنت کا لباس نہیں پہن سکتے، کیونکہ تم جنت کے مالک نہیں، اور جو جنت کے مالک ہوں گے وہ بیٹھیں گے زمین پہ، لباس جائے گا جنت۔ اور جب زمین پر آئے تو اب ہمیں مورخین نے بتایا کہ ہمارے دادا آدم جو تھے وہ تو آئے سری لنکا میں، سری لنکا جانتے ہو نا، اور دادی جو تھی ہماری ہوا وہ آئیں جدے میں۔ عربی زبان میں چونکہ جدہ کہتے ہیں دادی کو، جدہ کا معنی ہے دادی، تو جہاں ہماری دادی نے پہلا قدم رکھا، اللہ نے اس زمین کا نام جدہ رکھ دیا۔ یہ ہماری دادی کی یادگار ہے جدہ، درمیان میں ہزاروں میل کا فاصلہ۔ اب حضرت آدم کا کام کیا تھا ہمارے دادا کا؟ صبح ہوئی تو رونا، شام ہوئی تو رونا، اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے گڑھے بھر جاتے تھے، پرندے ان آنسوؤں کو پانی سمجھ کے پی کے اڑ جایا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھتے بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں ہوا یاد آ رہی ہیں، ہوا کی یاد میں رو رہا ہوں۔ اب آپ آدم کے بیٹے ہیں نا، وہ آپ کے دادا ہیں نا، اب سارے بیٹے مل کر دادا سے پوچھو کہ دادا جس ہوا کی یاد میں آپ رو رہے ہیں وہ مر گئی کہ زندہ ہیں؟ جواب ملا کہ زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی ہو کر زندہ کو کیوں روتے ہو؟ جواب ملا کہ آدمیت کے معنی یہی ہیں کہ زندہ کو رونا، انسانیت کا مفہوم ہے زندہ کو رونا۔ اچھا رونے سے فرصت ملی، بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہ میں حوا سے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ گویا ہمارے آپ کے دادا نے دنیا میں آتے ہی پہلے دو کام کیے، ایک زندہ کو رونا اور ایک انتظار۔ رونا اور ایک انتظار۔ ارے ہم دادا کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں دادا کی میراث میں حصہ ملے گا۔ دادا کی میراث کیا ہے؟ زندہ کو رونا اور انتظار۔ اب جو زندہ کو روئے اور کسی کا انتظار کرے، سمجھ لو وہ آدم کی خالص نسل ہے۔
ہزاروں میل کا فاصلہ تھا درمیان میں، یہ ایک مشکل پڑ گئی تھی آدم کی. اس مشکل کو کیسے حل کیا آدم نے؟ اللہ نے کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اللہ نے سکھلا دیا آدم کو کچھ کلمات، بکلمات کا پڑھنا تھا. فتاب علیہ، مشکلات حل ہو گئیں، حوا مل گئیں اور رونا بند ہو گیا، زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگ گئی. ہم نے کہا حضرت وہ کون سے کلمات تھے جنہیں پڑھ کر آپ نے اپنی مشکل کو حل کر لیا؟ ان کلمات کے پڑھ کر کون آ گیا تھا آپ کی مدد کرنے؟ کیا بات یہ ہے کہ وہ کلمات پڑھے جاتے ہیں مشکل میں، مدد میں آنے والا آتا ہے مشکل میں. میری مشکل ہو گئی حل، میں اب جا رہا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا. میرے بعد جو آئے گا نا اللہ کا نمائندہ، اس سے پوچھنا کہ کلمات کیا تھے. یہ کہہ کر آدم چلے گئے. اللہ نے بھیج دیا اپنا ایک اور نمائندہ، اس کا نام تھا حضرت نوح. اس کی کشتی طوفان کی موجوں پہ چلی جا رہی تھی. جاتے جاتے ایک جگہ دھارا تیز آیا، بھنور میں کشتی جو پھنسی اور گھمن گھیر میں جو آئی تو نوح کے ماتھے پہ پسینہ آیا. اللہ سے کہا یا اللہ کہیں میری کشتی ڈوب نہ جائے. اللہ نے کہا پڑھ وہی کلمات. کلمات کا پڑھنا تھا، کشتی پار ہو گئی. ہم پھر پہنچ گئے شکارپور سے. ہم نے کہا حضرت ہمیں بھی بتا دو کلمات کیا تھے. کہا کلمات یاد آتے ہیں مشکل میں، میری مشکل تو ہو گئی حل، میں نے وہ نہیں پڑھنا. اب جو دوسرا اللہ کا نمائندہ آئے گا اس سے پوچھنا وہ کلمات کیا تھے. یہ کہہ کر میرے دوستو نوح بھی چلے گئے. اب ہم پھر انتظار میں بیٹھ گئے. اللہ نے بھیج دیا اپنا ایک اور نمائندہ، اس کا نام تھا حضرت ابراہیم. نمرود کی تھی حکومت. نجومیوں کے کہنے پر ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرا دیتا تھا. ادھر پیدا ہوئے تازہ تازہ ابراہیم کی ماں کا دل دھڑکا، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا بھی کہیں یہ ذبح نہ ہو جائے. اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا ابراہیم کی ماں فکر نہ کر، تو اس طرح کر اپنے فرزند کو لے کر شہر سے باہر چلی جا. شہر سے باہر پہاڑیاں ہیں، فلاں پہاڑی میں غار ہے، اس غار میں چھوڑ کے آ جا، پھر میں جانوں اور تیرا بیٹا جانے. ماں آدھی رات کو گئی، بیٹے کو غار میں چھوڑ کے آ گئی. اب نتیجے آپ نکالتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ابراہیم کے وقت سے اپنی حجت کو غار میں چھپانے کی بنیاد رکھ رہا تھا. ماں گئے ہیں، ماں گئی ہے ہفتے کے بعد. پڑھیے تاریخ جناب ابراہیم. کیوں بھائیو، تازہ تازہ پیدا شدہ بچہ ہو، ماں غار میں اکیلا چھوڑ کے چلی جائے تو بچپن کی فطرت ہے یہ نہیں کہ وہ روتے چیختے چلاتے، مگر نہ روئے نہ چیخے نہ چلائے. فرشتے آ کر پوچھتے ہیں حضرت روتے کیوں نہیں ہو؟ مسکرا کر کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میری ماں مجھے یہاں دشمن کے خوف سے چھپا کر گئی ہے غار میں، اب ایسے عالم میں رونا شرافت کے خلاف. میں روں گا. پروان چڑھتے رہے. نمرود کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. نمرود نے غصے میں آ کر کہا پھینک دو اس کو آگ میں، پھینک دو آگ میں. آگ میں پھینک دیے گئے. درمیان میں جا رہے تھے، آگ تک پہنچے نہ تھے. شعلے بھڑک رہے تھے اور اتنی زبردست آگ تھی کہ نمرود نے پوری مملکت کی لکڑیاں اکٹھی کرا کے آگ لگا دی تھی. میلوں اوپر اڑنے والے پرندے جھلس کے گر جاتے تھے. اتنے بلند جو شعلے نظر آئے اور ادھر سے جا رہے ہیں. اللہ سے کہا یا اللہ آگ بڑی گرم لگ رہی ہے. اللہ نے کہا مشکل میں گھبرا نہیں، پڑھ وہی کلمات. اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات. کلمات کا پڑھنا تھا کہ نار گلزار ہو گئی. توجہ ہے میرے محترم سامعین. دیکھیے میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں
یہ آسان ترین الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، اور مجھے قرآن کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا۔ میرے محترم سامعین، اب نار گلزار ہو گئی، آرام سے بیٹھے ہیں، باد نسیم کے جھونکے چل رہے ہیں، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، انگاروں کا فرش سبزہ بنا ہوا ہے، مسکرا مسکرا کر ابراہیم کسی سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ نمرود نے دیکھا، خیال آیا جل گئے ہوں گے، دیکھا نہیں جلے تو خود جل گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کے ذہن میں آیا کہ ابراہیم اگر یہاں سے نکل کر تبلیغ میں مصروف ہو گیا تو اب تو میری خدائی بالکل گئی۔ اب اس نے ڈپلومیسی کیا اختیار کی کہ محل سے چلا، مسکرا کر ابراہیم کو اشارے سے بلایا، اپنے ساتھ لے کر چلا، گھر لے گیا اور اپنی خوبصورت ترین لڑکی کا رشتہ پیش کر دیا کہ زبان کو خاموش رکھنا، بے شک یہ رشتہ لے جاتے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہ باطل کی ڈپلومیسی نہیں سمجھ میں آئی؟ حق کی آواز کو دبانے کے لیے لڑکیاں کا رشتہ دے کر چپ کرانا، یہ نمرودوں کی پرانی خصلت تھی۔ چلیے اب ہم نے ہاتھ جوڑ دیا، ہم نے کہا حضرت ہمیں تو بتا دو کلمات کیا تھے۔ کہا بات یہ کلمات مشکل میں یاد آتے ہیں، میری مشکل ہو گئی حل، میں نے تو نہیں پڑھنے، اب جو میرے بعد آئے گا اس سے پوچھنا کلمات کیا تھے۔ لو بھیا ہم پھر انتظار میں بیٹھے۔ توجہ ہے دوستو؟ اتنے میں اللہ نے ایک اور بھیج دیا، وہ بڑا پرجلال قسم کا تھا، باقی تو ویسے ہی آئے تھے، وہ ڈنڈا بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کا نام تھا حضرت موسیٰ۔ اس کا بھی واسطہ پڑ گیا ایسے ہی ایک فرعون سے جیسے ابراہیم کا نمرود سے پڑا تھا۔ وہ کہے میں خدا ہوں، یہ کہے میں نبی ہوں۔ وہ جواب میں کہے میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں۔ توجہ ہے دوستو؟ جب عاجز آ گیا تو جناب موسیٰ نے غصے میں اپنی لاٹھی پھینک دی اس کے آگے، بھائی ادھر لاٹھی گری اور وہ سانپ بن گئی، نانگ، سمجھتے ہو نا؟ موزی کے بل نکل گئے، آنکھیں پتھرا گئیں، پگڑیاں گر گئیں، لاٹھیوں کا ہوش نہیں، تاج کہیں گیا، تخت کہیں گیا، گھبرایا دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ مسکرا رہے ہیں۔ ہم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا حضرت یہ سانپ بن گیا، اس سے یہ فرعون گھبرایا ہوا ہے، آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم یوں فرعونوں کو سانپ سے ڈراتے ہیں۔ توجہ ہے دوستو؟ یہ نہیں، اس لیے کہ سانپ نامراد بلائی ایسی، بلائی ایسی، اس لیے کہ پھر بعد میں اللہ نے خود موسیٰ سے کہا پکڑ لے اسے، تو ہاتھ تو بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، حالانکہ جوان ہے موسیٰ، اپنی ہی لاٹھی سانپ بنی ہوئی، مگر کیا بتائیں یہ بلا ہی ایسی، اس سے جوان ڈر جائیں، اس سے بوڑھے ڈر جائیں، اور نہیں ڈرتا تو بچہ۔ فرعون نے تعاقب شروع کر دیا، آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے اس کا فرعون اور اس کا لشکر، آگے آگے دریائے نیل، بحیرہ قلزم، نہ اس پر نہ کوئی کشتی نہ کوئی پل، بپتی ہوئی موجیں آ رہی ہیں۔ اللہ سے کہا یا اللہ ایسا نہ ہو فرعون پکڑ لے، نہ کلیم رہے گا نہ کلام۔ اللہ نے کہا گھبرا نہیں، پڑھ وہی کلمات، کلمات پڑھ کے جو عصا مارا نیل میں رستہ بن گیا، فرعون پار ہو گیا۔ فرعون درمیان میں پیچھے پیچھے آ رہا ہے، موسیٰ پار ہو گئے، زندگی پر بہار ہو گئی۔ اور جب فرعون آیا بیچ میں تو پانی کی موجیں جو دیواریں بنی ہوئی تھی وہ گلے مل گئی۔
اب جو گلے ملی اور اسے ہوتے آئے تو ڈوبتے ڈوبتے کہتا مالک مجھے بچا لے، مالک میں ہلاک ہو رہا ہوں۔ اللہ نے آواز دی اب یہ کسے بلاتا ہے؟ پہلے تو کہتا تھا میں خدا ہوں، اب کہتا ہے مالک بچا لے۔ تمہاری سمجھ میں اب بھی اصلی اور نقلی مالک کا فرق نہیں آیا کہ جب نقلی پر مشکل بنتی ہے اصلی کو پکارتا ہے آ میری مدد کر، اگر تو نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ارے میری سمجھ میں نہیں آیا، رستہ ایک ہے، منزل ایک ہے، مقام ایک ہے، نبی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، نبی کے تعاقب میں جا رہا ہے، نبی کا نقش قدم دیکھتا ہوا جا رہا ہے، مگر نبی پار ہو گیا، یہ پیچھے پیچھے جانے والا کیوں غرق ہو گیا؟ اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا اگر دل میں نبی کا بغض ہے چاہے پیچھے پیچھے کیوں نہ جائے ہلاک ضرور ہو جائے۔ ہم نے حضرت موسیٰ سے کہا، ہم نے حضرت موسیٰ ذرا ہمیں بھی بتا دو وہ کلمات کیا ہیں جن کو پڑھ کر آپ نے مشکل کشائی کی؟ اور ان کا میری مشکل حل ہو گئی، میں نے نہیں پڑھنے وہ کلمات، سمجھے؟ اب جو میرے بعد آئے گا نا اس سے پوچھنا کلمات کیا تھا، اور انشاءاللہ میں بھی پڑھتے پڑھتے چلا جاؤں گا، میرے بعد جو علامہ صاحب آئیں گے ان سے پوچھ لیجئے گا کلمات کیا تھا۔ بھائی گرمی تو نہیں لگ رہی آپ؟ اچھا بھیا اللہ نے بھیج دیا ایک اور اپنا نمائندہ، اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ، اس کے سر پہ باپ کا سایہ ہی نہیں تھا، بے باپ کا یتیم بچہ سمجھ کر یہودیوں نے سولی پہ لٹکا دیا۔ بچہ بڑا ہوشیار تھا، اسے کلمات یاد تھا، سولی پہ چڑھتے ہی اللہ سے کہا یا اللہ سولی پہ لٹک گیا، اللہ نے کہا پڑھو یہ کلمات، بس جیسے ہی کلمات پڑھے چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا۔ ہم شکارپور والوں نے آواز دے کر کہا حضرت کلمات تو بتاتے جاؤ، اس نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہے پھر آ کے بتاؤں گا۔ توجہ ہے دوستو؟ چوتھے آسمان پہ بیٹھ گیا۔ اچھا ہمیں اور آپ کو تو پرواہ نہیں ہے، لیکن جن کا جا کے بیٹھا ہے کوئی ان سے پوچھے، اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں اوپر جا کر اسے نیچے لانے کے لیے، کبھی میزائل بھیجتے ہیں، کبھی ایگل گاڑی بھیجتے ہیں، کبھی چاند پہ اترتے ہیں، کبھی زہرہ مریخ کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیوں خرچ ہو رہی ہے دولت؟ صرف اس لیے کہ عیسائیوں بیچاروں کا اوپر بیٹھا ہے نا، تو وہ چاہتے ہیں اسے منا کر لے آئے نیچے۔ اب حضرت عیسیٰ سے آپ خود پوچھیں گے حضرت عیسیٰ کو اتنا بھی ناراض ہوتا ہے؟ یہ چوتھی جگہ کیوں پسند کی کہ چوتھے آسمان پہ بیٹھ گئے، پہلے پہ بیٹھ جاتے، دوسرے پہ بیٹھ جاتے، تیسرے پہ بیٹھ جاتے۔ یہ چوتھے تخت پر کیوں جا بیٹھے، چوتھے آسمان پر؟ پتہ ہے کیا جواب دیا؟ ان کا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ شیطان بڑا خبیث ہے، یہ پہلے آسمان تک بھی پہنچ جاتا ہے، دوسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے، تیسرے تک بھی چلا جاتا ہے، چوتھی جگہ وہ ہے جہاں اس کا ابا بھی نہیں آ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے استاد مرحوم تھے قبلہ زیدی صاحب علی اللہ مقامہ، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میں بائبل پڑھنے جاتا تھا تو ایک پادری آیا، مسٹر جان ولیم، وہاں سے نیو یارک سے، تو جب ہمیں بائبل کی ڈگری دینے لگا تو اس نے سند دے دی ہمیں، اور اس کے بعد وہ جو ہمارا شرح انجیل کا استاد تھا پروفیسر، وہ پاکستان کا تھا، اس کا نام تھا الہی بخش، فادر الہی بخش۔ تو فادر الہی بخش نے میرا تعارف کروایا اور اس سے کہا کہ یہ اپنے مذہب کا بھی چھوٹا سا پادری ہے اس زمانے میں۔ اس نے کہا اچھا، مجھے کہنے لگا آپ کا کوئی پیر پادری ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے، کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے استاد مرحوم کی خدمت میں لے گیا، الہی بخش کو بھی اور اس کو بھی۔ اب قبلہ زیدی صاحب کے کان میں ذرا تکلیف تھی، بیٹھے تھے، ادھر سے میں لے گیا جان ولیم کو، فادر جان ولیم کو۔ خیر قبلہ نے استقبال کیا، بٹھایا، چائے وائے پلائی۔ اب اس نے سوال شروع کیا۔
سوال میں کہنے لگا حضرت آپ کا رہبر بھی غائب ہے ہمارا بھی غائب ہے. کہا ہاں پھر کیا آپ کا رہبر 12ویں امام ہے ہمارا رہبر عیسیٰ ہے. ہمارا غائب ہے آسمانوں میں آپ کا غائب ہے زمین میں. قبلہ نے کہا پھر کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا پھر بلند اور اونچا تو ہمارے والا ہے نا آپ والا تو بلند نہیں ہے تو عظمت اور بلندی تو ہمارے والے کو اللہ نے دی. قبلہ کہنے لگے فادر جان ولیم تو نے غور ہی نہیں کیا. ایک طرف تھا میرا 12واں امام ایک طرف تھا تیرا عیسیٰ. اللہ نے دیکھا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے یہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. اللہ نے عدل کا ترازو لگا دیا. ایک پلڑے میں تیرے والے کو بٹھا دیا ایک میں میرے والے کو. تیرے والے کا پلہ آسمان پہ چلا جائے تو میں کیا کروں؟ توجہ ہے دوستو؟ اچھا دیکھیے چونکہ وہ بھی ایک مذہب کا بہت بڑا فادر تھا مولانا علامہ جو کہہ لیں آپ. اس نے ایک عجیب و غریب مسئلہ پوچھ لیا اور مسئلے میں اس نے پوچھا کہ سرکار ایک بات بتائیں آپ. ایک شخص سو رہا ہے ایک بیٹھا ہوا ہے جاگ رہا ہے. بھٹکا ہوا مسافر رستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ جاگنے والے سے نا. میرے استاد قبلہ زیدی صاحب نے کہا نہیں سونے والے سے. انہوں نے کہا بھائی میں سمجھ گیا تیری بات کو. تو یہ سمجھتا ہے نا کہ عیسیٰ زندہ ہیں یعنی جاگ رہے ہیں. مسلمان کہتے ہیں محمد مصطفیٰ فوت ہو گئے یعنی سو رہے ہیں. تو یہ بھٹکی ہوئی دنیا کس سے رستہ پوچھے گی؟ جاگنے والے سے یا سونے والے سے؟ محمد مصطفیٰ تو سو گئے عیسیٰ جاگ رہا ہے زندہ ہے. قبلہ نے کہا سونے والے سے. کہا وہ کیسے؟ جاگنے والے سے کیوں نہیں پوچھے گا؟ قبلہ نے کہا اس لیے نہیں پوچھے گا کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ بیچارہ جاگنے والا تو خود اس انتظار میں ہے کہ یہ سونے والا اٹھے تو میں خود اس سے رستہ پوچھوں. بھائی اس طرح نہیں مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. بس کیا کروں میرے پاس وقت محدود ہے ورنہ یہ کہانی تو میں ایسی چلاتا کہ دن ڈوب جاتا کہانی چلتی رہتی. ابھی تو میں نے 2-3 نبیوں کا ذکر کیا ہے 1,24,000 ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ ہم نے کہا حضرت چلو وہ بتا دو کلمات کیا تھے. کہا میرے پاس وقت نہیں ہے میں پھر آ کے بتاؤں گا لیکن ایک بات بتا دوں جو میرے بعد آئے گا اس سے پوچھ لینا. اس کے بعد پھر کوئی نہیں آئے گا وہ آخری ہوگا. اور اگر اس سے کلمات نہ پوچھے پھر کوئی بتانے والا ہی نہیں آئے گا. مگر یاد رکھنا کلمات پڑھے گا مشکل میں. اگر کہیں تم مشکل میں چھوڑ کے اسے بھاگ گئے تمہاری نسلوں کو بھی کلمات نہیں آئیں گے. لہذا مشکلات میں ساتھ ساتھ رہنا. اللہ نے بھیج دیا ہمارے والا جو آیا آمنہ کا لال رحمت کا پیکر پیار کا سمندر محبت و مودت کا دیوتا. اس نے مشکل کو مشکل ہی نہ سمجھا. عیسیٰ کہتے ہیں مشکل میں کلمات پڑھے گا وہ مشکل کو مشکل ہی نہیں سمجھتا. لوگ پتھر مارتے ہیں وہ دعائیں دیتا ہے. لوگ کانٹے بچھاتے ہیں وہ سینے سے لگا لیتا ہے. لوگ اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہ تیمارداری کرنے گھر پہنچ جاتا ہے. اب دنیا انتظار میں ہے کہ یہ پڑھے کلمات وہ پڑھے گا مشکل میں. مشکل کو مشکل سمجھتا ہی نہیں. دنیا نے میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے ارد گرد مشکل جمع کر دو. اتنی مشکل جمع کر دو کہ گھبرا کے کلمات پڑھ دے. میٹنگ کر کے رات کو اس کا گھر گھیر لیا. سمجھ میں آ رہی بات؟
جیسے ہی اس کا گھر گھیرا تو وہ گھر میں آیا اور اس نے چھوٹے بھائی کہا یا حضرت مشکل ہوئی تو کیا ہوا، مشکل کشا بھی ہے. سمجھ میں آ رہی بات صاحبان؟ کہا سرکار پھر میں کیا کروں؟ کہا دیکھو مشکل کا نقطہ مرکز ہے میرا بستر، میرا بستر جو ہے وہ مشکل کا نقطہ مرکز ہے. پھر قبلہ میں کروں کیا؟ کہا میں تو جا رہا ہوں. کیوں؟ مشکل ہے. اور میں کہ تم یہیں رہو، اس لیے کہ مشکل ہے. میرے محترم سامعین، اب اگر وہ کہے سرکار میں تو نہیں رہتا، میں تو جا رہا ہوں، دنیا کا کوئی اخلاق اسے مجبور کر سکتا ہے رہنے پر؟ ارے جب گھر والا مشکل محسوس کرے تو جو بیچارہ بچہ ہے اس کو تو اور زیادہ ڈر جانا چاہیے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ادھر باہر گھر گھیرے میں کان لگائے میں اس نے پوچھ لیا سرکار مشکل تو ہے، اس مشکل سے ہمیں کون بچائے گا؟ پیغمبر نے کہا اللہ بچائے گا. وہ جو ارد گرد کھڑے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ جو آج محمد کو مشکل سے بچا لے وہی اللہ ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی ادھر علی نے بستر پر سو کے جان بچائی، نصیری پاؤں پہ گر گیا کہ تو ہی ہے وہ، مگر اس نے سجدہ شکر ادا کر کے بتایا میں وہ نہیں ہوں، وہ ہے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا سرکار تو چلے گئے اور یہ آرام سے سو گیا. اب میں کیا بتاؤں، ارباب ادب بیٹھے ہیں، خدا جانے کیسا سونا تھا علی کا کہ کبھی نہ سونے والا علی کے سونے پہ عاشق ہو گیا. گولڈن چانس تھا، سنہری موقع تھا. علی کا سونا اتنا پسند آیا اس نے اعلان کر دیا ہے کوئی بھری دنیا میں جو یہ سونا خرید کے ہمارے حوالے کرے. توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ سید الملائکہ کی وردی پہنے میں جبریل آ گیا کہ اللہ میں حاضر ہوں. کہا دیکھ تیرا کام ہے ڈاک لے جانا، آج کا معاملہ بہت اہم ہے، سمجھے؟ یہ سونا آج خریدنا ہے، ہوشیار بن کے جانا. دنیا کے بازار میں خریدار بن کے ہم کبھی نہیں گئے، ایسا نہ ہو کہ لٹ جائیں. پہلے جا کے وزن کر، محبت کے کانٹے میں تول کے دیکھنا وزن کیسا ہے، پھر ذرا رنگ دیکھنا کہ کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے. اس نے جیسے ہی آ کر محبت کے کانٹے میں تولا، اللہ سے کہا یا اللہ وزن پورا ہے. اللہ نے کہا کتنا ہے؟ کہ پورے 12 ماشے ہے، پورے 12 ماشے. کہا اچھا رنگ دیکھ. اب جو قریب جا کے رنگ دیکھا تو اپنا رنگ اڑ گیا، کانپتا ہوا پیچھے ہٹا. اللہ نے کہا کیوں گھبرا گیا؟ کہ اللہ گھبرایا تو نہیں، میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، یہ تو میرا بھی استاد نکلا. اللہ نے کہا چل پوچھ کیا لے گا. اس نے بڑے آرام سے آہستہ سے قریب آ کر کہا وہ سونے والے، سونے والے، سونے والا سو رہا. پھر اس نے کہا وہ سونے والے. سونے والے نے کروٹ بدل کر پوچھا کون ہے، کیا ہے؟ کہ میں ہوں جبریل. کس لیے آیا ہے؟ کہ سونا بیچنا ہے. اس نے کہا خریدار کون ہے؟ اس نے کہا خریدار اتنا بڑا ہے جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں. اس نے کہا اگر خریدار اتنا بڑا ہے تو تیرے وسیلے کی ضرورت نہیں، پیچھے ہٹ جا، ڈائریکٹ ڈائلنگ پر میں خود بات کروں گا. اب ڈائریکٹ ڈائلنگ پر بات شروع ہو گئی. اس نے کہا کیا لے گا؟ سونے والے نے کہا تو کیا دے گا؟ اس نے کہا تو بول. اس نے کہا نہیں تو بتلا. انہوں نے کہا نہیں تو بول. اس نے کہا نہیں تو بتلا. تو میں حد سے بڑھ گئی. ارباب ذوق کے لیے فقرہ ہے، بات مجھے سمیٹنی ہے، تفصیل میں جا نہیں سکتا. پوری تقریر کا ایک ہی فقرہ کافی ہے.
سونے والے نے کروٹ بدل کر کہا اچھا جو مرضی ہے دے دے، اچھا جو مرضی ہے دے دے، اور جو مرضی تھی وہ اس نے دے دی، جو مرضی تھی وہ اس نے دے دی۔ اس نے کہا اچھا سونے والے ایک بات سن، قیمت دوں گا قیامت کے دن۔ اس نے کہا ارے اتنا لمبا ادھار، قیامت کا ادھار، ایسا نہ ہو بڑے سے معاملہ ہے، غریب کا مال ہے، واپس کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا سودے کو پکا کرنے کے لیے بیانہ دیتا ہوں، پیشگی کیا کہتے ہیں؟ بیانہ کہتے ہیں نا، ایڈوانس دیتا ہوں۔ یا اللہ ایڈوانس کیا دے گا کہ یہ جنت ایڈوانس میں ہے، یہ تیرے سونے کی قیمت نہیں ہے، یہ تو ہے مومن کی قیمت، تو ہے امیر المومنین۔ یہ جنت ایڈوانس میں ہے، لے جا، یہ سونے کی قیمت نہیں ہے، یہ تو ہے مومن کی قیمت، تو ہے امیر المومنین۔ اور بھیا بات کو اور میں ذرا رخ موڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کی گرمی ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے۔ بیانے میں ایڈوانس میں جنت مل گئی، کچھ دنوں کے بعد اس سونے والے کی بہت بڑے گھر میں شادی ہو گئی۔ توجہ کیجیے گا، شادی اتنے بڑے گھر میں ہوئی اور اتنی بڑی دلہن آئی کہ اس سے بڑی کوئی دلہن ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس سے بڑی کوئی دلہن ہو سکتی ہی نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ میں بیوی کو منہ دکھائی میں کیا دوں، میں پہلی دفعہ جو اس کا منہ دیکھوں تو منہ دکھائی میں کیا دوں۔ اس نے ایڈوانس میں بیانے میں ملی ہوئی جنت منہ دکھائی کے طور پر بیوی کو دے دی، بیوی بن گئی خاتون جنت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ اچھا بیوی نے یہ سوچا کہ یہ میں لے کر کیا کروں، آئے گی تو میرے بیٹوں کے کام۔ اس نے یہ بیٹوں کے نام منتقل کر دی اور انتقال کے رجسٹر پر رسول نے انتقال درج کر کے مہر لگا دی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ توجہ ہے دوستان محترم؟ جناب علامہ حکیم صاحب کو درود کی چھاؤں میں پہنچائیں یہاں تک۔ تجوا توجہ ہے میرے محترم دوستو، یاد رکھیے گا وقت پھر گزر گیا۔ توجہ ہے دوست، پیغمبر باہر نکلے، دیکھا کافروں نے گھر گھیرا ہوا ہے، زمین پہ جھکے مٹھی میں مٹی اٹھائی، سورہ یاسین فہم لا یبصرون تک پڑھ کر پھونک مار دی، مٹی فضا میں اڑی، سب آنکھیں مل مل کے زمین پہ گر گئے، اور رسول اتنے اطمینان سے گزر گئے کہ ایک ایک کو پہچان کر گئے۔ اچھا چاچا ابو لہب تم بھی آئے تھے، ابو جہل تم بھی آئے تھے، عتبہ تم بھی ہو، طیبہ تم بھی ہو، بڑے میاں تم بھی شریک ہو۔ اور رسول اتنے اطمینان سے گئے کہ علی کا بھی خوف نہ رہا، اس لیے کہ رسول نے مٹی سے تجربہ کر لیا کہ جب اتنی تراب انہیں اندھا کر سکتی ہے تو ابو تراب کا کیا بگاڑ لیں گے۔ توجہ ہے نہیں؟ بھئی یہ پوائنٹ میرے ذہن میں کبھی نہ آتا اگر ممبر پہ ایک بو ترابی نہ آتا۔
توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اچھا اب دنیا پھر حیران ہو گئی. دنیا نے کہا کہ ابھی اس نے کچھ پڑھائی نہیں, مشکل کو مشکل سمجھائی نہیں. اب انہوں نے پھر میٹنگیں شروع کر دی. ان کا پھر اس طرح کرو کہ راحت کو نہ گھیرو, اسے دن کے وقت ساری مشکلیں جمع کر دو. وقت گزرتا رہا, آ گیا سن 7 ہجری. بس ختم کیا میں نے بیان. 7 ہجری کا آ گیا ماہ رجب. رجب میں چھڑ گئی وہ لڑائی جسے کہتے ہیں خیبر. سمجھ میں آ رہی بات؟ مسلمان مجاہدین جاتے, بڑی ہمت سے لڑتے, دلیری سے لڑتے, بہادری سے لڑتے, شام کو بخیر و عافیت گھر واپس آ جاتے. سیدھی سی بات, لڑنا بھیڑنا شریفوں کا کام ہی نہیں ہوتا. بس دیکھا آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بڑے اطمینان سے آ کے بیٹھ جاتے. میرے محترم سامعین, ادھر سے یہودیوں نے مزید فوج منگوا لی اور یہودیوں نے کہا کہ کچھ 39 دن دیکھ لیا, کچھ کل دیکھ لیں گے کیا کر لیتے. بھئی یہ سننا تھا کہ پیغمبر کو یہ نظر آیا کہ اگر یہ خیبر کل فتح نہیں ہوتا تو یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا, نہ اسلام رہے گا, نہ اللہ رہے گا, نہ اللہ کا نام رہے گا. حالت یہ ہے کہ مجاہد جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. رسول نے آدھی رات کو خیبر کے میدان میں مصلی بچھا دیا اور اللہ سے یوں ہم کلام ہوا کہ جیسے کوئی جرنیل میدان جنگ میں بیٹھ کر ہاٹ لائن پر اپنے فیلڈ مارشل سے بات کرتا ہے. خیبر کے میدان میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگائی اور ہاٹ لائن پہ پوچھا, یا اللہ میں تیرا بندہ محمد بول رہا ہوں. اللہ نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ یا اللہ خیبر کے میدان سے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا اللہ ادھر سے فوج آ رہی ہے, ادھر سے مجاہد آ رہے ہیں. اللہ نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ کہا یا اللہ اگر کل تک یہ فتح نہ ہوا کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ نے کہا میرے حبیب تو خود سوچ, اس میں تیرے مجاہدوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بیچارے ہمت سے لڑتے ہیں, دلیری سے لڑتے ہیں, بہادری سے لڑتے ہیں, مگر ہیں تو انسان. مقابلے میں ہے خیبر کا در. بھلا انسان کا اور در کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ مقابلہ کرانا ہے تو کل در کی در سے ٹکر کرا دے. اس کے مقابلے میں علم رسول کا در. پھر دونوں کی ٹکر ہو, پھر پتا چلے کون در بدر ہو. ہاتھ لائن پہ کہا یا اللہ وہ در کی در سے کیسے ٹکر کرا دوں, علم کا در تو میرے پاس ہے نہیں. کہا بس ہم یہی بتلانا چاہتے تھے, مشکل میں پڑ گئے, پڑھ وہی کلمات. خدا کی قسم دنیا کی توجہ سمٹ کے قریب آ گئی. موسیٰ دیکھ رہے ہیں, عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں, یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں, یوسف سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں, ہوائیں رک رک کے سننے لگیں, ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے, ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئے کہ دیکھیں آج کیا کلمات پڑھتا ہے. ہر نبی نے کہا میرے بعد والے سے پوچھنا, بعد والے سے پوچھنا, اس کے بعد کسی نے آنا ہی نہیں. وادی خیبر کا ذرہ ذرہ ہمتن گوش ہو گیا. قبل اس کے کہ پیغمبر کچھ ارشاد فرماتے, اللہ نے پھر ہاٹ لائن پر کہا پہلے میری پرائیویٹ بات سن لے. ہاں چپکے سے سن. یا اللہ فرما. اللہ نے کہا ناد علی.
پکار علی کو. مظہر العجائب وہ مظہر العجائب ہے. تجد ہو حمل نہ فی النوائب، تو اسے اپنا مشکلات میں مددگار پائے گا. کل ہم و غم سین جلی، سارے ہم غم اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے. میں یہ سننا تھا کہ آمنہ کے لال نے انگڑائی لی، ہاشمی خون غیرت بن کر چہرے پر دوڑ گیا. علم حامل علم کے انتظار میں تیار ہو گیا. وادی خیبر کا ذرہ ذرہ ہمتن گوش ہو گیا. سورج نے نکل کر سنہری پر قدموں کے نیچے بچھا دیا. عالمین کا سرتاج آگے بڑھا، علم پہ ہاتھ رکھا، مدینے کی طرف رخ کیا، ایک ہی سانس میں آواز دی، یا علی ادرکنی. جیسے ہی پیغمبر کی زبان سے نکلا یا، ابھی علی کا لفظ نہیں آیا، جیسے ہی یا نکلا ادھر علی نے قرآن کو جزدان میں رکھا. ادھر لفظ نکلا علی، ادھر حکم ملا قنبر جلدی ہمارا گھوڑا لے آؤ، جلدی کرو. ادھر آواز آئی ادرک، ابھی نہیں آیا کہ قرآن ناطق رہزین پر مکین ہو گیا. ابھی ادرکنی کی یہ مکمل نہ ہوئی تھی کہ ابو تراب نے تراب کو سمیٹ کے آواز دی، السلام علیکم یا رسول اللہ. بندہ کیا حکم ہے میرے؟ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اب آدم کی آواز آئی، اسی کو تو میں نے پکارا تھا. نوح نے کہا اسی کو تو میں نے آواز دی تھی. ابراہیم نے کہا اسی کو تو میں نے آواز دی تھی. موسیٰ و عیسیٰ نے کہا اسی کو تو میں نے پکارا تھا. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ لہذا یاد رکھنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، صبح و شام، قبر میں حشر میں، یا علی کہتے رہنا، یا علی کہتے رہنا. اور آج کل ایک مرض پھیل رہا ہے جس میں یا علی کی مخالفت میں بڑے بڑے بولنے والے بول رہے ہیں، اور وہ علماء کرام کی توضیح المسائل، ہمارے مجتہدین کی، اور تحفۃ العوام وغیرہ اٹھا کر ایک مسئلہ بڑے غور سے پڑھاتے ہیں کہ دیکھ لو علی ولی اللہ آذان کا جز نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، باقی تشریحات ابو ترابی صاحب فرمائیں گے. توجہ ہے دوستو، یاد رکھیے گا یہ کہ علی ولی اللہ جزو آذان نہیں ہے. بیچارے ہمارے چھوٹے چھوٹے جتنے ذہن رکھنے والے ہمارے غریب طلباء ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب میں علی ولی اللہ جزو آذان نہیں ہے. مگر ہمارے علماء اور مجتہدین جو ہیں وہ پاگل نہیں ہیں، وہ مسائل کو حل کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. یہ انہوں نے کیوں لکھا؟ یہ تشریح کوئی نہیں کرتا دشمن علی. توجہ چاہتا بالی دشمنی میں صرف یہ کہہ دیتے ہیں دیکھا یہ لکھا ہوا جزو آذان نہیں ہے. بھائی آگے بھی تو مرو، آگے بھی تو سمجھاؤ کیوں لکھا انہوں نے کہ جزو آذان نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں علماء ہمارے مجتہدین. جز کسے کہتے ہیں؟ پہلے جز کی تعریف مولوی سے کہو سمجھائے جز کسے کہتے ہیں. جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے نکل جائے تو کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. توجہ چاہتا دیکھیے یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ کٹ جائے کل باقی رہے گا ناقص ہو جائے گا. آنکھ میرے بدن کا جز ہے، اگر خدا نہ خواستہ نکل جائے یہ کل باقی رہے گا ذرا ناقص ہو جائے گا. تو جز کی تعریف سمجھ میں آئی؟ جز اسے کہتے ہیں کہ اگر نکل جائے کل باقی رہتا ہے مگر ناقص رہ جاتا ہے. مگر اسی بدن میں ایک اور شے بھی ہے، اگر وہ نکل جائے نہ کل کسی کام کا رہتا ہے نہ جز، اسے روح کہتے ہیں. روح سمجھتے ہو نا؟ اگر بدن سے روح نکل جائے نہ کل کام کا نہ جز کسی کام کا. تو جو علماء یہ لکھتے ہیں کہ علی اللہ جزو آذان نہیں ہے، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اسے جزو آذان مانے اور یہ نکال دیا جائے دشمن علی کے کہنے پر تو کل باقی تو رہے گا، آذان رہے گی مگر ناقص ہو جائے گی.
وہ کہتے ہیں یہ جزوی آذان نہیں ہے، علی ولی اللہ روح آذان ہے. اگر یہ نکل گیا تو آذان مردہ لاش بن کے رہ جائے گی، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. سریلا نعرہ لگا دو. توجہ ہے دوستو یہ نہیں ہے؟ یہ آذان کی روح ہے علی، یہ نماز کی روح ہے علی، پورے اسلام کی روح ہے علی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہا کرو یا علی مدد. توجہ چاہتا بے دھڑک کہا کرو یا علی مدد. اب یہ کہ جناب دیکھیے ایک بات بتاؤں، اگر ایک شخص مجھ سے کہے نسیم عباس تم کھڑے ہو کر کرو ہا ہا ہا، میں کرنے لگوں گا؟ میرے ذہن میں نہیں تھی، بوتراوی صاحب بیٹھے نا ادھر سے لہریں آ رہی ہیں اب تھوڑی تھوڑی، ورنہ میں کہاں ان موضوعات کو ٹچ کرتا ہوں. میں تو رواں دواں چلتا ہوں، نسیم کے جھونکے کی طرح نکل گیا. توجہ چاہتا ہوں بھئی، اگر کوئی مجھ سے کہا کرو ہائے ہائے ہائے، میں کرنے لگوں گا؟ نہیں. لیکن اگر سر میں درد ہو جائے گا پھر آپ روکتے بھی رہیں گے، میں کہوں گا ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ توجہ کیجیے گا. یاد رکھیے جب درد پڑے گا، مشکل پڑے گی میرے سر میں، تو آپ روکتے بھی رہنا کرو، مگر میں مجبور ہوں کہوں گا ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے نا؟ علی نے کب کہا ہے میں راحت کشا ہوں؟ علی نے کب کہا ہے میں عیش کشا ہوں؟ علی نے کہا میں مشکل کشا ہوں. اگر مشکل پڑے گی اور اگر خدا نہ خواستہ دشمن بھارت وغیرہ حملہ